میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے قال نرالی۔ اللہ تبارک و تعالی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تاریخ میں ہر دور کی کچھ خاص نشانیاں اور علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ انسان جس زمانے میں بھی زندگی گزارتا رہا، اس زمانے کی کوئی خاص علامتیں، اس زمانے کی کوئی خاص روایات، اس زمانے کی کوئی خوش مخصوص چیزیں ایسی ہوا کرتی رہی ہیں جس میں سارے انسان مشغول رہے یا اکثر انسان اس میں مبتلا رہے۔ آج کا دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جس میں یا تو سارے انسان مبتلا ہیں یا انسانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دور سائنسی دور ہے، اور سائنسی دور ہونے کے معنی ہیں کہ سائنس کے ذریعے سے آنے والی ایجادات سے ساری دنیا کے مسلمان انسان فائدے اٹھا رہے ہیں، اور جو چیزیں پہلے زمانے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی ان چیزوں سے آج انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، تو سائنسی زمانہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی باتیں بھی ہیں جن میں تمام دنیا کے انسان مبتلا ہیں، یا سارے انسان نہیں تو اکثریت میں ضرور مبتلا ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں کمپٹیشن، مقابلہ آرائی، آگے بڑھنے کی دوڑ۔ اس میں ساری دنیا کے انسان اس وقت مبتلا ہے، اور اس مقابلہ آرائی، اس کمپٹیشن کے دور میں طرح طرح کے ٹینشن، طرح طرح کی رساکشیاں، طرح طرح کے مسائل جو گھریلوں کی سطح پر بھی ہیں، سوسائٹی کی سطح پر بھی ہیں، اور ملکوں کی سطح پر بھی ہیں۔ ملکوں کا ملکوں سے مقابلہ ہے، خاندانوں کا خاندانوں سے ہے، جوانوں کا جوانوں سے ہے۔ ہر چیز کمپٹیشن کے دور سے اس وقت گزر رہی ہے، بلکہ آج کے زمانے کو کہتے ہی ہیں کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، مقابلہ آرائی کا زمانہ ہے۔ اس مزاج کی وجہ سے ہر انسان کی چاہتیں چونکہ پوری نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہر انسان ٹینشن میں ہے، ہر انسان اضطراب میں ہے۔ اور مزید مشکل یہ ہے کہ ایک تمنا جو ہی پوری ہو جاتی ہے، اگلی نئی تمنا سامنے آ جاتی ہے۔ اس تمنا پر جو ہی انسان قابو پا لیتا ہے، ایک نیا میدان نمودار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس مکان نہیں ہے، اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میرا مکان بن جانا چاہیے۔ جو ہی مکان بن جاتا ہے اس کے بعد اگلا کوئی نیا ٹینشن کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو اچھے سکول میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، بڑی کوشش کرنے کے بعد پھر ایڈمیشن مل گیا، اب اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت اچھے نمبروں سے کلاسوں کو پاس کروں۔ اگر کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اب آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے میں کہاں جاؤں گا؟ اب ڈھونڈتا ہے، وسائل نہیں ہیں، باہر کے سکولوں میں پڑھنے کے سورسز نہیں ہیں، ایڈمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مل گیا ایڈمیشن، اب پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد ایک نیا میدان سامنے آیا، ساری زندگی ٹینشنوں میں گزر رہی ہے۔ والدین کو اپنی اولادوں کا ٹینشن، نوجوانوں کا اپنی جوانی کے طرح طرح کے مسائل کا ٹینشن۔ غرض یہ کہ آج کا دور ٹینشنوں کا دور ہے، ایک طرف سے سائنسی ترقیات، دوسری طرف سے سہولیات، تیسری طرف سے مقابلہ آرائی، اور اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے
کسی انسان کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ سمجھے جو مالدار ہیں وہ بھی ٹینشنوں میں ہیں، جو فیکٹریوں والے ہیں وہ بھی ٹینشنوں میں ہیں، اور جو حکومتوں والے ہیں وہ بھی طرح طرح کے ٹینشنوں میں ہیں۔ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں ٹینشن میں ہیں جو ان کے پاس نہیں۔ ایک انسان بے اولاد ہے، اس کی چاہت یہ ہے مجھے اولاد مل جائے، تو وہ اسی پریشانی میں ہے۔ اور جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اس پریشانی ہے میری اولاد جو ہیں وہ ہائی فائی بن جائے۔ اب وہ ہائی فائی بنانے کے لیے اپنی اولاد کو تعلیم، ترقی، ایجوکیشن، ان تمام میں کوششیں کر رہا ہے۔ اگر بچوں نے بہت اچھی تعلیم پڑھی، اس کے بعد پھر اگلے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ صاحب اب ان کو کوئی اچھا جاب ملنا چاہیے، ان کو کوئی اچھا بزنس ملنا چاہیے۔ اچھا بزنس مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو ایک ٹینشن یہ ہے۔ اچھا بزنس اگر مل گیا تو اس کے بعد پھر کہ صاحب اب اچھی جگہ شادیاں ہونی چاہیے، شادیاں اچھی جگہ ہو گئے، اس کے بعد اب ان کی اولادیں ہونی چاہیے۔ وہ اولادیں جو غرض ہے کہ ساری زندگی ٹینشنوں میں گزر رہی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اظہار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کر دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یوں حالات ہو جائیں گے۔ پچھلی پوری تاریخ میں جتنی غربتیں رہی ہیں اتنی غربت آج نہیں۔ پچھلی پوری تاریخ میں کھانے پینے کی چیزوں کی جتنی قلت تھی اتنی آج نہیں۔ پچھلی پوری تاریخ میں کپڑوں کی جیسی قلت تھی آج ویسی نہیں ہے۔ پچھلی پوری تاریخ میں وسائل اور سہولیات کی جتنی کمیاں تھی آج وہ نہیں ہیں۔ پچھلی پوری تاریخ میں گھروں میں روشنی کے انتظامات بالکل قسم کی روشنیاں، غرض یہ کہ وسائل، سہولیات، فیسلٹیز کے اعتبار سے آج کا زمانہ بہت اچھا ہے بمقابلے پچھلے زمانوں کے، لیکن آج کے زمانے میں جتنا ٹینشن انسانوں کو ہے، جتنی پریشانیوں میں وقت گزرتا ہے، اتنا ٹینشن اور پریشانیاں پہلے کبھی نہیں رہی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صحابی کو ایک خاص علاقے میں بھیجا تھا، وہاں سے بہت ساری پراپرٹیاں لانی تھی۔ وہ ایک اسلامی ایگریمنٹ تھا اس قوم کے ساتھ۔ جب وہ پراپرٹیاں وہاں سے پہنچی مدینہ شریف میں تو مدینہ منورہ کے گھروں تک اطلاع پہنچی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لینے کے لیے فلاں علاقے میں گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں اور بہت بڑی سپلائی لے کر کے آئے ہیں۔ تو صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے اس امید پر کہ جب مال تقسیم ہونے لگے گا تو ہم کو سب سے پہلے ملے گا۔ بہرحال صحابہ مسجد میں جمع ہیں۔ اس جمع ہونے میں باقی دنوں کے سے ہٹ کر کے اس دن مسجد میں زیادہ لوگ پائے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسجد باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ بھری ہوئی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ نماز میں نہیں آتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ صحابہ اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اس دن اکثر صحابہ مسجد نبوی میں آ گئے تاکہ فجر کی نماز کے بعد جب پراپرٹی تقسیم ہونے لگے گی تو ہم کو بھی ملے گا۔ بہرحال حضور نے محسوس کر لیا، محسوس کرنے کے بعد آپ نے نماز کے بعد فرمایا شاید لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح وہ مال لے کر کے آ گئے ہیں بحرین سے۔ عرض کیا گیا ہاں حضرت اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے ہیں آج کہ شاید فجر کے بعد آپ پراپرٹی تقسیم کریں گے اور مال تقسیم کریں گے تو ہم کو بھی ملے گا۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت غربت کا شکار ہو جائے گی۔ لا اخشا علیکم الفقر، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقیری آئے گی، مفلسی آئے گی، مالوں کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ امت کے اندر غربت نہیں آئے گی؟ نہ، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے میری امت کو غربت سے نقصان نہیں ہوگا، مفلسی سے میری امت خراب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی سب سے پہلی مثال تو خود صحابہ تھے کہ ان کے سامنے ایسی غربت تو صحابہ کے بعد سے آج تک کبھی پائی نہیں گئی جیسی غربت حضرات صحابہ کو رہی ہے کہ مالدار سے مالدار صحابہ بھی فاقوں سے وقت گزارتے تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص بھی ہے کہ جس کو فاقے لگتے تھے اور ٹاٹ کے کپڑے پہننے پڑتے تھے، حالانکہ وہ رئیسوں میں تھے۔ تو غربتوں کا زمانہ تو صحابہ دیکھ رہے تھے، اس لیے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے میری امت کے اندر غربت آئے گی، غربت کا ڈر نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میری امت میں غربت نہیں آئے گی، بلکہ معنی یہ ہے غربت آئے گی مگر غربت سے میری امت تباہ نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، ان کی خصوصیات ختم نہیں ہوگی۔ یہ فرق
آگے فرمایا ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا، اور اس پیسہ زیادہ آنے کی وجہ سے تم مقابلے کرنے لگو گے، اور مقابلہ کرتے کرتے تم ویسے تباہ ہو جاؤ گے جیسی باقی قومیں تباہ ہو گئی، ویسے تمہارا حال بھی ہو جائے گا۔ لا اخشی علیکم الفقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر فقر آئے گا، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیل جائے گی، وسیع ہو جائے گی، وسائل زیادہ ہوں گے، اسباب خوب ہوں گے، پیسہ بہت ہوگا، فتنافسوا، پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنے لگو گے، چیزوں میں مقابلے کرنے لگو گے، اور مقابلہ کرتے کرتے تمہاری پیاس کبھی بجھے گی نہیں، اور اس وقت تم ویسے فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں تباہ ہو گئی۔ بس وہی مقابلہ آرائی کا دور آج کا ہے۔ انسان غربت میں ہے تو مقابلہ آرائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو مقابلہ کس چیز کا ہے؟ میری ضروریات پوری ہو جائے۔ اور اگر مالداری میں ہے تو اس کا مقابلہ چل رہا ہے، فلاں کے پاس اگر ایک فیکٹری ہے مجھے 2 فیکٹری ہونی چاہیے، فلاں نے اگر اپنے بچے جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں پڑھنے بھیجے، میں اپنے بچے اس سے بھی آگے کہیں پڑھنے بھیجوں گا، فلاں نے اگر دوسرے شہروں میں پراپرٹیاں بنائیں میں بھی بمبئی میں مکان بناؤں گا۔ غرض یہ کہ ایک تو مقابلہ کر رہا ہے بنیادی ضروریات پر، اور دوسرا مقابلے میں پھنسا ہوا ہے فضولیات پر، تیسرا مقابلے میں پھنسا ہوا اور اس سے سطح پر، لیکن ہر ایک اسی مقابلے میں مبتلا ہے، اور ہر اس مقابلے کی وجہ سے ٹینشنوں میں ہے۔ جناب ایک شخص ارب پتی ہے، مگر مقابلہ آرائی کے ذہن کی بنا پر وہ یہ چاہتا ہے میں بینک سے اور 2-4 ارب بینک لوں گا، پھر ایک اور فیکٹری لگاؤں گا، اور اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، نہ رات کہیں ہے نہ دن کہیں ہے، اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور کر رہا ہے، پھر اس کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ یہ وہی تو ساری دنیا اس وقت مقابلہ آرائی کی آگ میں جھونج رہی ہے، اور اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے ذہنوں میں ٹینشن، اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے صحتیں تباہ، اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے کبھی بھی سکون نہیں۔ اس مقابلہ آرائی کا ایک بدترین نقصان یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ جس آدمی نے ذہن میں رکھا مجھے فلاں ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے، وہ یہ دیکھتا ہی نہیں میرے گھر میں پہلے سے 2-3 گاڑیاں ہیں، اس کو تو ذہن میں سوار ہے مجھے فلاں ماڈل کی گاڑی چاہیے، اور جب تک وہ گاڑی گھر میں نہیں آئے گی تب تک وہ اسی ٹینشن میں ہے، تو وہ سکون نہیں ہے، وہ رات دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ کب میں اتنا پیسہ جمع کر لوں گا، تاکہ ذہن میں یہ رکھا کہ صاحب ہمیں بڑی ہائی فائی انداز میں شادیاں کرنی ہیں، اب وہ شادیاں ہائی فائی انداز میں کرنی ہیں، اس کے لیے 40-50 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں، اتنے سورسز نہیں ہیں، لہذا آپ ٹینشن میں ہیں کیسے اس کے پیسے جمع کریں گے۔ یہ بزنس کرتا ہے تو فراڈ بزنس کی کوشش کرے گا، یہ ملازمت کرتا ہے تو وہاں سکنڈل کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہاں کرپشن کے ذریعے سے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرے گا، کسی نہ کس طرح سے وہ پیسہ جمع ہو جانا چاہیے، کیونکہ مقابلہ کرنا ہے شادی کا، اور وہ شادی کا مقابلہ کرنے کے لیے 40-50 لاکھ روپے مجھے خرچ کرنے ہیں۔ اس خرچ کرنے کی وجہ سے تب تک اگر اس سے کم درجے کی کرے گا تو شان بڑھ جائے گی، ناک کٹے گی، یہ ہے ذہن۔ تو مقابلہ آرائی نے ہزاروں مسائل پیدا کر دیے۔ پیسہ نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے فیشنوں کے مطابق، اس کے مطابق، پیسہ نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے رسموں کا، اس کے لیے فراڈ کریں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اب ایک ایمان والا اس صورتحال پر کیسے غور کرے گا، یہ ہے سوچنے کی بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والا کلمہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر، میں نے ایمان لایا سارے نبیوں پر، میں نے ایمان لایا فرشتوں پر، میں نے ایمان لایا مرنے کے بعد کے زندہ ہونے پر، اور میں نے ایمان لایا تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، انسانوں کے تمناؤں کے مطابق نہیں ہوتے۔ اب جب ایمان انسان نے اختیار کر لیا اور ایمان کے نتیجے میں بعد میں اس کو تقدیر پر ایمان آ گیا، اس تقدیر پر ایمان آنے کے بعد کبھی بھی مسلمان کو کمپٹیشن میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ ذہن میں یہ بٹھا کر رکھنا ہے ہمارا کام ہے کوششیں کرنا، اس کوشش کرنے کے بعد ہمیں ملے گا کیا کیا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بغیر کوشش کے مل گئی، وہ تقدیر ہوگی، وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ جب ایمان والا اس یقین کو ذہن میں بٹھا کر کے رکھے گا، کسی چیز کے نہ ملنے پر وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا، کسی چیز کے ملنے پر وہ اکڑے گا نہیں۔ جناب لڑکا چاہتا ہے مجھے فلاں قسم کا ڈریس ہونا چاہیے، وہ نہیں مل پا رہا ہے۔ لڑکا یہ چاہتا فلاں جگہ میرا رشتہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مجھے فلاں جگہ سیٹ ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ مجھے فلاں سکول میں ایڈمیشن ملنا، وہ نہیں ہو رہا ہے۔
مجھے فلانی ملازمت ملنی چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ تم کوشش تو ضرور کرو، مگر ذہن میں بٹھا کر کے رکھو جو مقدر میں ہوگا وہ تمہیں ملے گا، اگر مقدر میں نہیں ہوگا تم کتنے ہی اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے پھر وہ چیز تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ ایمان والے کو سب سے پہلے ایمان یہی سکھاتا ہے کہ فیصلے سارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے فیصلے میں نہیں ہے وہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اور جب ایمان والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ صاحب اللہ کی مرضی کے مطابق جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، چاہے میں کتنی اس کے لیے کوشش کروں، چاہے میں اس کے لیے کتنے ہی زور اختیار کروں، کتنے وسائل اختیار کروں، جو میرے مقدر میں نہیں وہ نہیں ملے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے انسان ان ٹینشنوں سے بچے رہیں گے جن ٹینشنوں میں ان کی صحتیں تباہ ہوتی ہیں، جن ٹینشنوں میں وہ ہارٹ پیشنٹ بن رہے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے ایک دفعہ پوچھا کہ آج کے زمانے میں ہارٹ ڈیزیز کی بنیادی وجہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہارٹ ڈیزیز کی بنیادی وجہ ہے طرح طرح کے ٹینشن اور تمنائیں، اور چونکہ تمنائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اس لیے دل کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں ڈپریشن، آج کے زمانے میں یہ ساری نفسیاتی بیماریوں کی وجہ وہی ہے۔ پچھلے کسی دور میں اتنی نفسیاتی بیماریاں نہیں تھی جتنی آج، اور ان نفسیاتی بیماریوں میں جتنا آج کا یوتھ مبتلا ہے، آج کا جوان مبتلا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب تمہیں کبھی فاقہ لگا؟ کیا لگا جی کبھی نہیں۔ تم کبھی ننگے رہے؟ کیا لگا جی کبھی نہیں۔ تمہیں ایسا بھی ہوا کبھی کپڑے پہننے کی ضرورت تھی مگر تمہیں کپڑا ہی نہیں مل سکا اور تم گھر سے باہر نہیں نکل سکے؟ تم کہ جی کبھی نہیں۔ پھر کیا لگے سوا جو ٹینشن ہے، اور ٹینشن کیا ہے؟ تمنائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تمنائیں بنائی ہیں کہ صاحب مجھے فلاں چیز ہو جانی چاہیے، وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ سے جو ملی ہوئی چیزیں ہیں ان کا بھی اطمینان نہیں ہے، اور جو ملی ہوئی چیزیں نہیں ہیں ان کی بنا پر انسان ٹینشنوں میں زندگی گزارا۔ اچھا، جب اولاد ٹینشن میں ہے تو والدین اس کی وجہ سے ٹینشن، پھر خاندان ٹینشنوں میں، اور ٹینشنوں کی بنیاد ہے وہی مقابلہ آرائی، فلاں نے فلاں کو، فلانی کی مرضی کے مطابق شادی ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ میں فلاں جاب چاہتا تھا وہ نہیں ملا، میں چاہتا تھا فلاں ملک میں چلا جاؤں وہاں نہیں جا سکا، میں چاہتا تھا فلاں جگہ میرا مکان بنے نہیں بن پایا، میں چاہتا تھا میرا بچہ یہ بننا چاہیے وہ نہیں بن پایا، تو والدین جو ہے وہ پریشانی میں۔ ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر یقین رکھیں، اور جو چیز تقدیر میں ہوگی وہ ملے گی، اور جو تقدیر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی کوششیں کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم میں فرماتے وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ تم کسی کام کے لیے کتنی کوششیں کر ڈالو، اگر میرا فیصلہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا وہ۔ چنانچہ کبھی کبھی ایسا ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بہت کوشش کی مجھے میڈیکل میں سیٹ مل جائے، ذہانت بھی میرے پاس تھی، قابلیت بھی میرے پاس تھی، لیکن میڈیکل سیٹ مجھے مل نہ سکی، نہیں مل سکی۔ بعد میں نے سائنس پڑھی، اور سائنس پڑھنے کے بعد پھر اس وقت وہ کہیں جرمنی میں یا کہیں سویڈن میں کوئی سائنسی کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ لگا مجھے کوئی خوشی نہیں تھا اگر میں ڈاکٹر بنتا زیادہ سے زیادہ کشمیر میں بیماریوں کا علاج کرتا، لیکن میں ڈاکٹر نہ بن سکا، اور اس کا ایک طرف سے مجھے شوق ہوا، دوسری طرف سے میں نے محنت کی۔ اس وقت میں کسی بڑے سائنسی ادارے میں جرمنی یا سویڈن میں وہ کام کر رہا، اللہ کے منصوبے میں اس کو کہیں اور استعمال ہونا تھا، اور یہ خواب کہیں اور کے دیکھ رہا تھا، وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ اب اگر وہ ٹینشن میں آ کر کے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا تو زندگی ناکام ہو جاتی، لیکن اس کے مقابلے میں اس اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا، اس نے دوسرے میدان میں محنت کی۔ اب پتہ چلا اللہ کسی اور جگہ اس کو استعمال کرنے والے تھے۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم کیوں یہ طے کر کے رکھیں گے کہ میری فلاں تمنا پوری ہونی چاہیے، اور اگر میری تمنا پوری نہ ہوئی تو صاحب میں خودکشی کروں گا، میری تمنا اگر پوری نہیں ہوئی تو میں ٹینشن میں آ جاؤں گا، میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، مجھے سکون نہیں رہے گا۔ یہ راتوں کو جاگ کر کے وقت گزارتا ہے۔ یہ نوجوان اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر وہ ڈرگ کے سہارے لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کہیں لڑکیوں کے تعلقات میں پھنس جاتا ہے تاکہ سکون مل جائے۔ وہ سکون ملنے، بے سکونی کی بنیاد میری تمنا کیوں نہیں پوری ہوئی۔ یاد رکھنا چاہیے اس دنیا میں ہر انسان کا ہر خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے منصوبے میں ہے، کیونکہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہ تو جنت کی خصوصیت ہے کیا کہ ہر انسان کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی، تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اس دنیا میں انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی، عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کی تمنا ساری پوری نہیں ہو پاتی، یہ دنیا ہے۔ ہر نبی کی تمنا ہوتی تھی میری ساری قوم ایمان والی بن جائے، کسی نبی کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ نبی ساری محنت کر رہا ہے میری قوم ایمان میں داخل ہو جائے،
اور ایسا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، ساری زندگی محنت کا خلاصہ ہوگا، ایک آدمی ایمان والا ہوگا، وہ ایک ہی امت لے کر آئے گا. تو کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکام ہے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اپنے حساب سے محنت کی. جناب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 100 آدمی بھی تیار نہیں ہو سکے. تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی؟ جتنے بڑے پیمانے کی انہوں نے محنت کی، جتنی زیادہ ان کی تمنائیں تھی، اور اعلان بھی کرتے ہیں وہ کہ یا اللہ میں نے تو بہت کوشش کر ڈالی، رات و دن میں نے کوششیں کی، صبح اور شام میں نے کوششیں کی، صدیوں تک میں کوششیں کرتا رہا، لیکن یہ راستے پر نہیں آ سکے. تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، 100 آدمی بھی نہیں بن سکے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت کی، 500 آدمی بھی تیار نہیں ہو سکے. چنانچہ مہاجرین 500 بھی نہیں ہے. تو 13 سال کی محنت کے نتیجے میں 500 آدمی تیار نہیں ہو پائے، اور یہاں ہم سمجھتے ہیں ہماری ہر تمنا پوری ہونی چاہیے. صاحب میں نے اتنی محنت کی پھر بھی میرا خواب پورا کیوں نہ ہوا؟ تو اپنے خوابوں کو پورا نہ ہونے پر مایوس ہونا، یہ اس کائنات کے نظام فطرت کے خلاف ہے. اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تمناؤں کے بیچ میں جینا ہے، یہاں خوابوں کے ساتھ جینا ہے، یہاں کوششیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد ذہن میں رکھنا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ صحیح نکل آئے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. اور اس کی سب سے پہلی مثال ہے انبیاء علیہ السلام کہ ہر کسی نبی کی ہر تمنا پوری نہیں ہوئی. کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے جب وہ نبی تھے اس دنیا میں کہیں کوئی حکومت ہی نہیں تھی. جنات پر بھی ان کی حکومت، ہوا پر بھی ان کی حکومت، پرندوں پر بھی ان کی حکومت، انسانوں پر تو تھی ہی حکومت. تو ان کی تو ساری تمنائیں پوری ہو گئی کہ نہیں؟ ان کی بھی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوئی. ان کی بھی ایک تمنا ایسی تھی، وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. بہت کوشش کی تو انہوں نے تمنا کو پورا کرنے کی، مگر نہیں کر سکے. کیا تمنا تھی ان کی؟ جب انہیں دیکھا کہ صاحب اتنی بڑی حکومت ساری کائنات پر میں حکومت کر رہا ہوں، جنات بھی میرے ماتحت ہیں، ہوا بھی میرے ماتحت ہیں، تو ان کا شوق ہوا. کیا شوق ہوا؟ کہ میں اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا. ہے اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیز، مگر کھلاؤں گا میں، دعوت میری طرف سے ہوگی. دعائیں کرتے رہے، اللہ کی طرف سے انکار آیا کہ نہیں، آپ کھلا نہیں پاؤ گے. کیوں نہیں کھلا پاؤں گا؟ ساری کائنات میرے کنٹرول میں ہے، میں جیسے چاہوں گا ویسے کھلا. تو سورسز سارے میں قابو میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ دعائیں ہوتی رہیں، اللہ کی طرف سے انکار آیا. پھر درخواست کی یا اللہ اگر نہیں تو کم سے کم 1 مہینے تو کھلا سکتا ہوں، اس کا بھی انکار ہوا. پھر کہا یا اللہ کم سے کم 1 ہفتے تو کھلا سکتا ہوں، اس کا بھی انکار ہوا. پھر چلو یا اللہ کم سے کم 1 دن تو کھلا سکتا ہوں، اس کا بھی انکار ہوا. تو بعد میں بہت اصرار کے ساتھ کہنے لگے یا اللہ ایک تمنا تو ضرور ہے، کم سے کم 1 وقت میں آپ کی ساری مخلوق کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، 1 وقت. تو بڑی مشکلوں سے اجازت مل گئی، چلو 1 وقت میری مخلوق کو کھانا کھلاؤ، کرو تیاریاں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیاریاں شروع کی. جنات کو کھانے پکانے کے لیے لگوایا گیا. پہلے بہت بڑے پیمانے کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کس مخلوق کو کیا غذا دینی ہے، کس مخلوق کے لیے کون سے کھانے تیار کرنے ہیں، اور ان کھانوں کو محفوظ کس طرح سے رکھا ہے. یہ سارے فیصلے ہوتے ہوئے بڑی بڑی کابینوں میں، اور فیصلے ہوتے رہے، کھانے پکتے رہے مہینوں تک. اور ادھر سے ہوا کو حکم دیا کہ کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے، کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اخیر میں جب کھانوں کی انبار لگ گئے تو طے کیا کہ اب کھلانا بھی شروع کر دیں گے. ادھر سے جنات کھانا پکا بھی رہے ہیں، جتنے بھی کھائی جانے والی چیزیں وہ ساری جمع بھی کی گئی. پکانے کے لیے جتنی بڑی بڑی دیگیں دنیا بھر میں تھی وہ ساری جمع کی گئی. پکانے کے لیے جنات کک رکھے گئے، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے ادھر سے کھلانا. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے پانی کے مخلوق کو کھلائیں گے، خشکی والوں کو بعد میں کھلائیں گے. خشکی میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جنگلی جانور الگ، پالتو جانور الگ، فضائی پرندے الگ. یہ تمام مخلوقات کے الگ الگ کیے گئے، کس کو کب کھلائیں گے. پہلے طے کیا پہلے سمندری مخلوق کو ہم فارغ کریں گے. چنانچہ سمندر کے کنارے جا کر کے وہاں انہوں نے اعلان کیا اللہ کے ایک بندے سلیمان کی طرف سے آپ لوگوں کو دعوت ہے، فلاں دن دوپہر کو فلاں جگہ کھانے کے لیے. چنانچہ مچھلیاں نکلی سمندر سے. اب عام مچھلیاں تو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. پہلے بڑی والی مچھلی شاید ویل ہوگی، وہ بڑی والی نکل کے آئی، اور وہ جو 1 مہینے تک کھانے تیار کیے گئے تھے وہ سارے کھانوں نے صرف 1 لقمے میں صاف کر دیے. اب 1 لقمے میں وہ صاف ہو گیا، اور مچھلی کہہ رہے اور کھانا. حضرت نے تو سوچا تھا خشکی اور تری ساری مخلوق کے لیے کھانا تیار، اور وہ سمندر کے پانی کے ایک ہی جانور نے سارا کھانا ختم کیا. اور اس نے کہا مزید جتنا میں نے کھایا اتنے 3 حصے اور چاہیے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دم سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ میری تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے، رزاق تو آپ ہی ہیں، انسان رزاق نہیں بن سکتا.
آج بھی سمندر کے اندر ایک مچھلی ایسی ہے کہ اس کی غذا پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا اس کی غذا پورا کرنے کے لیے کہ پانی میں جو بیکٹیریا ہیں وہ سینکڑوں ٹن پانی پی لیتی ہے، اور وہ پانی جو ہے چھلنی کی طرح نکل جاتا ہے تو بیکٹیریا اس کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ بیکٹیریا اس کی غذا ہے۔ خیر، تو نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہر انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کائنات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، جس طرح سے میں چاہوں گا اس طرح سے میں چلاؤں گا۔ عربی زبان میں جملہ بولا جاتا ہے ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ہر انسان کی ہر تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی کشتی ادھر کو چلتی ہے جدھر انسان نہیں چاہتا، مگر کشتی ادھر کو چلتی ہے۔ اس لیے انسان ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال کر کے تباہ کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کیا صاحب تمنا پوری نہیں ہوئی۔ ایمان والے کی زبان پر اللہ کے متعلق برے جملے نکال، میں سمجھ میں یہ صاحب محنت کرا خدا کیا تو میں نے کہا دروازہ باندھ، اللہ نے میری تمنا کی۔ ایک نوجوان اسی طرح کے ٹینشن میں تھا، وہ کہتا تھا مجھے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگا جناب میں نے بڑی محنتوں کے بعد امتحان پاس کیے تھے، آخر میں مجھے ڈراپ کر دیا گیا، مجھے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک انسان بیمار بڑھاپے میں ہے، اس بیماری کے عالم میں وہ پریشان ہے، کچھ لوگ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور چونکہ وہ ٹینشن میں آ گیا تھا اور تمنا اس کی پوری نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس کو لوگوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ تمہیں رحم کرے۔ اس نے کہا مجھے رحم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اللہ تعالیٰ صحت کرے تمہیں، کہنے لگا مجھے صحت نہ کہتے میں صحت دینا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان دے، دمن ہے میں چنوں میں تک ضرورت، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو ذہن میں بٹھا کر کے رکھتے ہیں میری ہر تمنا پوری ہو جائے، یاد رکھنا چاہیے ہر انسان کی ہر تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جب نبیوں کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوئی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی تمنائیں بھی کی اور بڑی بڑی تمنائیں بھی کی، انڈیویجول سطح کی تمنائیں بھی کی اور پوری قومی سطح پر بھی تمنا کی۔ ایک تمنا آپ کی یہ تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، اور بہت کوششیں کی۔ چچا ابو طالب کے آپ پر احسانات بھی بہت تھے، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی چچا ابو طالب مسلمان نہ بن سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو اگر تم کھل کر مسلمان نہیں بننا چاہتے، کم سے کم مرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر سکوں گا یا اللہ میرے چچا نے ایک مرتبہ تو کم سے کم کلمہ پڑھا ہے، اس کو ایمان والوں میں شامل کر لیا جائے۔ لیکن چچا نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو جہل نے کہا دیکھو ابو طالب، موت کے وقت میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو مت چھوڑنا۔ ابو طالب نے ابو جہل کی بات مان لی، اور ایک مرتبہ بھی ایک مرتبہ بھی ان کی زبان پر کلمہ نہ آ سکا، اور حضور کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ حضور کی تمنا پوری نہیں ہوئی، آپ کو اتنا شاک تھا، اتنا غم تھا اس بات کا کہ میرا چچا ایک مرتبہ کلمہ نہ پڑھ سکا، جس میرے چچا نے مجھے بہت پالا، بہت پوسا اور بہت میری خدمت کی، بلکہ باقاعدہ سب سے پہلا نعت کا شعر تو ابو طالب نے کہا۔ جب سوال آتا ہے نعت یا شاعری کہاں سے شروع ہوئی، تو جواب آتا ہے سب سے پہلی نعت تو اللہ تعالیٰ شانوں قرآن کریم میں۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی شان بیان کرنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، تو سب زیادہ تو قرآن کریم میں ہے۔ تو گیا پہلا نعت کہنے والا یعنی حضور کے اوصاف بیان کرنے والا اللہ کی ذات۔ لیکن انسانوں میں جو سب سے پہلے باقاعدہ نعت کہی گئی ہے وہ ابو طالب نے کہی ہے، اور وہ نعت کے کچھ شعر بخاری شریف میں نقل کیے گئے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک شعر ہے جو ابو طالب کا نعت کا شعر ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، مگر امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، اور اس کے شعر کے الفاظ یہ ہیں وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ میں قسم کھاتا ہوں اس محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کی، قسم ہے اس کے روئے انور کی، قسم ہے اس کے گورے مکھڑے کی، قسم ہے اس کے چمکتے ہوئے روئے مبارک کی۔ وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، جس کے چہرے انور کو بادل کو دکھائیں گے تو بادل بھی پانی برسا دیتا ہے، بادل سے بھی بارش آ جاتی ہے۔ ثمار الیتامى عصمۃ للارامل، جو یتیموں کا پاسبان اور بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت ابو طالب نے شعر کہا تھا جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے والا تھا، یعنی 25 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت انہوں نے شعر کہا تھا۔ تو ابو طالب نے بہت خدمت کی، بہت شفقت کی، مصیبتوں سے بچایا، کافروں سے مقابلے کیے۔ جب کو قاتلانہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے ان کے پلان فیل ہو جاتے تھے۔ اس ابو طالب کے متعلق حضور کی چاہت یہ تھی کہ کم سے کم موت کے وقت کلمہ پڑھ لیں، مگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اسی طرح سے وہ محروم ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور اس کا غم حضور کو بہت تھا۔ حضور کو بہت غم تھا اس بات کا،
کاش میرے والدین ہوتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کرو، میں ان کو کر کے دکھاتا اپنی ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، اپنے باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، مگر میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں عملاً نہیں دکھا سکتا کہ کیسے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے. آپ کی بڑی چاہت یہ تھی کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچے، دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچی. کچھ بادشاہوں نے اسلام قبول بھی کیا، جیسے حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، یا اسکندریہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، یا یمن کے کچھ علاقوں کے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا. کچھ بادشاہوں نے آپ کے خط کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ بھی کیا. ایران کے بادشاہ نے آپ کے خط کو گویا نعوذ باللہ من ذالک چاک کر دیا تھا، توہین کی تھی. روم کے بادشاہ نے احترام تو کیا خط کا اور زبان سے کہا یہ سچے نبی کا خط ہے، مگر ایمان قبول نہیں کیا. یہ روم کا بادشاہ جو اس زمانے کا سپر پاور تھا. آپ کی چاہت تھی روم کا بادشاہ مسلمان ہو جائے، اور اس وقت وہ سپر پاور تھا جس کا لقب تھا قیصر اور نام تھا اس کا ہیراکل. اس کے بعد حضور کا خط پہنچا، اس میں سیدھے آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی. اس کے الفاظ مبارک حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. حدیث کی کتاب سب سے اہم ترین کتاب بخاری شریف، اس کے تیسرے صفحے پر حدیث موجود ہے جس میں پورا خط کا متن لکھا ہوا ہے، خط کا ٹیکسٹ موجود ہے، جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن لم تسلم فإن علیک اسم الیرسین وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اس کے بعد مہر تھی نیچے. یہ گویا اس خط کا متن ہے. بادشاہ کے پاس خط پہنچا، اس نے خط کے بارے میں معلومات کی، پورا انٹرویو لیا، پھر یقین ہو گیا کہ سچا نبی ہے. اور یہ بھی کہا اس نے کہ اگر میں اس نبی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اگر اس تک میری ملاقات ہو، اگر وہاں میں حاضر ہو پایا اور میری ملاقات ہو گئی، کوشش کروں گا میں ضرور ملاقات کرنے کی، کوشش کروں گا میں اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں. تجشمت لقاءہ ولو وصلت عنده لغسلت عن قدميه، اگر میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے حضور کے انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں. اتنی محبت کا اظہار، اتنی عقیدت کا اظہار، اور یہ کسی عام کتاب میں نہیں، بخاری میں موجود ہے. وَلَوْ وَصَلْتُ عِنْدَهُ، اگر میں اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، ان کے پاؤں کو دھو کر میں پیوں گا. کشمیری تو صرف بولتے ہیں بچمس خور چھلت چمچن کیسی آزداں، مگر اس نے کہا کہ اگر میں ان تک پہنچنے میں کامیاب، لَغَسَلْتُ، میں دھو لوں گا، عَنْ قَدَمَيْهِ، ان کے مبارک قدموں کو. اس کے بعد خط پڑھا گیا. یہ جملہ جو اس نے بولا اس کے بعد خط پڑھا گیا، سارے دربار میں خط سنایا گیا. اللہ کے نبی کا تذکرہ روم کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں آ گیا. بادشاہ کو یقین ہو گیا یہ نبی ہے، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا. حضور کی تمنا پوری نہ ہو سکی. غرض یہ کہ جب اللہ کے نبی کی تمنائیں پوری نہیں ہوئیں تو دنیا میں کون انسان ہے جو یہ تمنا کہ صاحب ہاں میری ساری تمنا میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے جو میں پوائنٹ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایمان والا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر کے رکھے کہ ہم کسی کام کی محنت کرنے کی ذمہ دار ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر نتیجہ نکل آتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نتیجہ نہیں نکل آتا ہے ہم اس کے لیے بھی ذہناً تیار ہیں. جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کے مطابق محنت کرتے رہے، نتیجہ کہیں آپ کی مرضی کے مطابق نکلا، کہیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں نکلا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہونے دیا. بلکہ اگر پریشانیاں تو سب سے زیادہ حضور کے سامنے آتی تھی، اتنی پریشانی کسی انسان کے سامنے نہیں آئی، مگر اس کے باوجود آپ کبھی نہ مایوس ہوئے، نہ پریشان ہوئے، نہ کبھی گلا شکوہ آیا. یہ حقیقت اگر ذہن میں بیٹھ گئی، اس کے بعد پھر جب انسان زندگی سٹارٹ کرتا ہے تو خوابوں کے ساتھ آغاز کرتا ہے. میری صحت ایسی ہونی چاہیے، فلاں قسم کے میری تعلیم ہونی چاہیے، میں زندگی میں یہ کام کروں گا، میں اپنے والدین کو ایسے آگے چلاؤں گا. اولاد اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، لوگ اپنے مکانوں کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں. بورڈ لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اپنے خوابوں کا گھر بنائیے، اپنے خوابوں کا مستقبل سجائیے. یہ جو کہا جاتا ہے یہ ایمان کے مطابق جملے نہیں ہیں. ایمان کے مطابق جملہ یہ ہے آپ محنت کریں، اس کے بعد آپ کا مستقبل کیسا بنے گا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا، انسانوں کے تمناؤں کے مطابق نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسانوں کی محنت کے مطابق ملنے لگے تو دنیا میں فساد مچ جائے گا. کیوں؟
سارے مالدار ہوں گے، غریب ایک بھی نہیں ہوگا، اور غریب ایک بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو کھانے کو بھی نہیں ملے گا۔ سارے پیسے ہاتھ میں لے کر کے بیٹھیں گے، پر کھائیں گے کہاں سے؟ کھائیں گے تب جب کوئی مزدوری کرے گا، سڑکیں تب بنیں گی جب کوئی مزدوری کرے گا، غذائیں تب تیار ہوں گی جب کسی نے کھیت میں محنتیں کی ہوں گی، یہ گوشت کی ڈشیں تب تیار ہوں گی جب کوئی بکروال پہاڑوں پر زندگی گزار رہا ہے، تب آپ کو گوشت کی ڈشیں مل رہی ہیں۔ جب سارے مالدار ہو جائیں گے اور سارے مالدار ہو کے سارے جو ہے وہ کھانے والے بیٹھیں گے، تیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ عالیشان حویلیاں تب بنتی ہیں جب کوئی پتھر توڑنے والا کہیں ہے، جب کہیں اینٹیں بنانے والا کوئی مزدور کہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا نظام یہ ہے، بعضوں کو مالدار بنانا ہے، بعضوں کو نچلی سطح کا، بعضوں کو بالکل نچلی سطح کا، اور سارے ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تب زندگی آگے چلتی ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں۔ یہاں ایک اینٹ وہ ہوگی جو زمین کے اندر رہے گی، ایک اینٹ ہوگی جو اوپر لگے گی۔ اگر ساری اینٹیں کہیں گے ہمیں اوپر لگنا ہے تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر سارے کہیں گے صاحب ہم ہائی فائی رہیں گے اور نچلی سطح کا کوئی نہیں رہے گا تو زندگی آگے چل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ صاحب پیسے والے سارے ہیں، مزدور ملتے ہی نہیں۔ تو مزدور ملتے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ساروں کے پاس پیسہ آ گیا زندگی جام ہو جائے گی۔ اللہ کا نظام یہ ہے۔ لہٰذا میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم ہر کام میں محنت، بیماری آ گئی خدا نخواستہ، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ نمبر 1 ذہناً تیار رہنا، ذہناً تیار رہنا۔ کبھی بھی بیماری آ سکتی ہے، ہم اس کو فیس کریں گے۔ چنانچہ کتنے انسان ہیں معمولی بیماری اتنے شکوے زبان پر، تو میں چھن سمجھوں میں کہتا گونا اس کرمت میں کہتا رہی خدا نہیں بیمار، میں اس پریشانی میں کیوں آ گیا؟ اتنے گلے شکوے، ساری زندگی راحت کے ساتھ گزاری، ذرا سی بیماری آ گئی زبان پر صرف گلے شکوے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، پوچھا گیا جناب کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا سے دمن میں اللہ کی زبان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تکلیف ہے کہ تکلیف بہت زیادہ ہے، مگر بہرحال میں شکر گزار ہوں۔ تو زبان پر گلے شکوے نہیں، مزاج یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گویا ذہناً تیار ہے بیماری جھیلنے کے لیے، ذہناً تیار ہے ہم کو ہسپتالوں میں رہنا پڑے گا، ذہناً تیار ہے ہم کو لا علاج بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے کرنا پڑے۔ کوئی یہ آدمی خیال نہیں رکھے گا میں ساری زندگی صحت میں رہوں گا اور صحت کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوں گا، نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی گزارے گا بیماریوں سے بچ کر۔ اس کے بعد ہماری ڈیوٹی یہ ہے ہم اچھے سے اچھا علاج جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں گے، اچھے سے اچھی طرح سے پرہیز کروائیں گے، خدمت کریں گے، دعائیں کریں گے۔ اس کے بعد شفا اگر اللہ نے لکھی ہوگی تو آئے گی، اور اگر شفا اللہ کی نہیں لکھی ہوگی تو ذہناً تیار رہنا چاہیے اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے۔ اور ہر آدمی جائے گا ٹھیک اپنے وقت پر، اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا اور بہت قیمتی بات اس نے بتائی، کہنے لگا جناب موت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہی شہر کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا موت کا وقت متعین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنے حادثے آئیں گے مجھے کچھ نہیں ہوگا، حادثے آئیں گے، چوٹیں لگیں گی، پریشانی ہوں گے، مگر میں مروں گا نہیں، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے۔ اگر وہ متعین نہ ہوتا تو مجھے روز مرنا تھا پھر۔ تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ فلاں ٹائم پر تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اس وقت کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی، تمہیں نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے۔ تو اللہ نے اپنی نظام بنا رکھا ہے، اس لیے ہم اس وقت تک تو ہمیں جینا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے بیماری سے نہ موت کو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ بیماری کے ذریعے سے زندگی کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ بیماری کے ذریعے سے اتنا ہوگا جتنی زندگی ہے اس میں راحت آ جائے گی، جتنی زندگی ہے بیماریوں کی تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ خواب نہیں رکھنے چاہیے ساری خواب نہیں گزاروں گا، نہیں، جوانی میں صحت ہے، بڑھاپے میں صحت نہیں ہوگی۔ آج اگر آنکھیں ہیں ایسا ہو سکتا ہے بڑھاپے میں اندھا پن آ جائے، آج اگر کان ٹھیک کام کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بڑھاپے میں کان کام صحیح نہ کر سکیں، آج آپ کا معدہ 2 مرتبہ کے کھانے ہضم کر سکتا ہے، ممکن ہے بڑھاپے میں حالت ایسی آ جائے کہ آپ ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھا سکیں، آج 12 گھنٹے بلکہ 16 گھنٹے نیند کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں ساری رات تڑپتے رہیں گے اور نیند نہیں آئے گی خوابوں کی دنیا میں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جوانی سٹارٹ ہو گئی، آدمی طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے، فلانے کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے، اگر نکاح ہو گیا تو نہیں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، مجھے فلانی سیٹ ملنی چاہیے، اگر مل گئی سیٹ تو ٹھیک، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، ورنہ میں ٹینشن میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرا کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ غرض ہے کہ یہ جو چیزوں کے بارے میں خواب سجاتے ہیں انسان، یاد رکھنا چاہیے ہر ایک انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری ہر چاہت پوری نہیں ہوگی، لیس بامانیکم، تمہاری ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات کا نظام میں نے ایسا بنایا، ہر تمنا پوری ہوگی جنت میں،
یہاں کچھ نہ کچھ ایسے خواب رہیں گے جس کے لیے تم تڑپتے رہو گے، اور وہ خواب پورے ہونے والے نہیں۔ نظام میرا یہی ہے۔ لہذا ایمان والا اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھے، کیا مجھے محنت تو کرنی ہے، اور اس محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے وہ راستہ اختیار نہیں کرنا ہے جس میں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ ناراض ہو جائے اور محنت کرتے رہنا ہے، اس کے بعد پھر خواب پورے ہو جائیں تو بہت اچھا، اللہ کا شکر، اور خواب پورے نہ ہوں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نظام یہی تھا۔ ایک صحابی ترکی میں اسلام داخل ہوا صحابہ کے زمانے میں، پوری طرح اسلام تو سارا ترکی اسلام میں داخل نہ ہو سکا، اسلام پہنچ تو گیا مگر سارا ترکی مسلمان نہیں بن سکا، اللہ کا نظام یہی تھا۔ کشمیر میں اسلام داخل ہوا عبد الرحمن بلبل کے ذریعے، مگر پھر سارے کشمیری مسلمان نہ بن سکے۔ اس کے 50 سال کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تب اسلام پھیل گیا۔ تو بیچ میں 50 سال کا گیپ اس حال میں گزر گیا، کیا کفر کی اکثریت رہی؟ اللہ کا نظام۔ اس لیے ایمان والوں کو انڈیویجول لائف میں بھی اور عوامی زندگی میں بھی اللہ کے فیصلے پر تابع رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم ڈیوٹیاں پوری کریں گے، ہماری جو ذمہ داری وہ ذمہ داری پوری کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک پریشانی اور ہے، وہ یہ کہ انسان حرکتیں وہ کرتا ہے جس کی وجہ سے سکون کبھی آ ہی نہیں سکتا، اور ڈھونڈتا ہے پھر مجھے سکون مل جائے۔ مثلا فرض کیجئے صبح سویرے نوجوان لڑکے نکلتے ہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے، کانوں میں میوزک ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، پیچھے بستہ لٹکا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صبح اٹھے ہیں، ٹھیک طرح سے وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، 5:30 بجے بستے لے کر کے پہنچ رہے ہیں، کانوں میں میوزک لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوچے گا میں قابل بنوں گا، اس کے بعد یہ سوچے گا میرا ذہن جو ہے وہ سارا پک اپ کر لے گا جو میں ٹیچر کے پاس۔ یہ نادانی ہے، یہ جو ذہن میں جا رہا ہے میوزک، اور جس وقت وہ کلاس لے رہا ہوگا اس وقت اس کے ذہن میں وہی ٹیون گھوم رہا ہوگا، اور جس وقت واپس آئے گا پھر کانوں میں میوزک۔ گھر پہنچا، اب کانوں میں میوزک ہے، دماغ میں کوئی خاتون ہے، ادھر سے چاہ رہا ہے میں بہت قابل بنوں گا۔ تو دماغ میں ہے کوئی خاتون، کانوں میں ہے میوزک، جسم پہ ہے فیشن، تیاریاں ہیں میں بہت بڑا ہائی فائی سکالر بنوں گا۔ وہ سکالر کیسے بنے گا؟ اس کے بعد ڈھونڈتا ہے اب مجھے سکون ملنا چاہیے، بے سکونی کی گولیاں کھا رہے ہیں، کیونکہ میوزک سننے کے بعد سکون آنے والا نہیں، ڈرگز کے بعد سکون آنے والا نہیں، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات جوڑے ہیں پھر سکون آنے والا نہیں۔ تو بے سکونی کی ساری چیزیں جمع کر لی، اور اس کے بعد چاہتا ہے مجھے سکون ملنا چاہیے، ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، زہر چاروں طرف سے کھلا، کھانے میں بھی زہر ہو، پینے میں بھی زہر ہو، لباس میں بھی انفیکشن ہو، اور اس کا پھر انسان تمنا کرے گا میں صحت مند کبھی نہیں ہو سکتا۔ جتنا انسان اپنے دماغ کو صاف رکھے گا، جتنا اپنی آنکھوں کو صاف رکھے گا، جتنی توجہ صرف پڑھنے کی طرف رہے گی اتنی انسان کے اندر قابلیت پیدا ہوگی۔ اور توجہ ہے 10 طرف ہے، آدھی توجہ ہے کسی خاتون کے ساتھ، میرے آج کل افیئرس کس کے ساتھ چل رہے ہیں، آدھی توجہ ہے کرکٹ کے ساتھ کہ صاحب آج کل میچ کہاں کہاں ہو رہے ہیں، آدھی توجہ جو ہے وہ ہے آج کل فیشنوں کے ساتھ، آج کل نیا فیشن کون سا چل رہا ہے، کچھ توجہ جو ہے وہ کسی دوسرے لڑکوں کے ساتھ کن کے ساتھ تعلقات ہیں، کچھ توجہ جو ہیں وہ فلموں کے ساتھ ہیں۔ یہ توجہات جو بٹی ہوئی ہیں، اس کے بعد انسان تمنا کر رہا ہے کیا صاحب میں قابل بنوں گا، اور اپنے ذہن کا 1% بھی اپنی تعلیم کو نہیں دے رہا ہے، 10 خوابوں میں یہ جی رہا ہے، تو تعلیم قابلیت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ 20 سال پڑھنے کے باوجود ابھی نیل جیسا قابل بننا چاہیے وہ بن نہیں پا رہا ہے۔ تو نہ تعلیم میں قابل، اور دینداری کو تو تباہ کرتا ہی انسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و شوکت فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، صرف تم خواب سجا کر کے رکھو گے اور زہر کھاؤ گے خواب کو تباہ کرنے کے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے تو ضروری ہے وہ ساری چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے جو تمہاری کامیابی کو نقصان پہنچائیں۔ عقل مند انسان تو وہ ہے جو کہے گا کہ صاحب میں اس وقت پڑھائی میں ہوں، مجھے موبائل پہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی میری توجہ جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، میں کبھی ادھر لگ جاتا ہوں کبھی ادھر لگ جاتا ہوں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ صاحب میں اس وقت پڑھائی میں ہوں، مجھے تو اس وقت نہ کہیں فلموں کو دیکھنا ہے، نہ کرکٹروں کے بارے میں معلومات رکھنی ہے، نہ فنکشنوں کے بارے میں، مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری ساری توجہ اس وقت تعلیم کی طرف ہے، تو قابلیت پیدا ہو جائے گی۔ اب ٹینشن ہے 10 طرف اور امیدیں ہیں بہت اونچی، اور اس کے بعد بھی توجہات بٹی ہوئی ہیں، تو کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ گناہوں کی جب زندگی گزر رہی ہو، اور گناہوں کی زندگی جوانی میں زیادہ گزرتی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جوانی کو کہا تھا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ یہ پاگل پن کا نظارہ چاروں طرف نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے کہ صاحب ایک طرف سے نوجوان اپنے چھاتی پر فلم اسٹار،
اپنی چھاتی پر جانوروں کی فوٹو، اپنی چھاتی پر شرابیوں کی فوٹو بوتل ہاتھ میں لے کر کے سجائے ہوئے ہے، اور ذہن میں امید ہے کہ میں سکون کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ ایڈورٹائز تو کر رہا ہے وہ بے سکونی کا، تو ذہن میں سکون کیسے آ جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ چاہے کتنا کہ صاحب میں فلانی قسم کے شرٹ پہنوں گا پھر میں خوش رہوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں فلاں قسم کا ڈریس پہنوں گا بعد میں اپنے آپ کو خوش رکھوں گا، میں تو آج کل میں فلاں فیشن کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، میں بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوں، میں بیکورڈ نہیں ہوں۔ یہ باقی سارے بیکورڈ ہیں۔ لباسوں کے ذریعے سے خوشی ڈھونڈنا، میوزک کے ذریعے سے خوشیاں ڈھونڈنا، فیشن کر کے خوشیاں ڈھونڈنا، کانوں میں بالیاں لگا کر خوشی ڈھونڈنا، بالوں کی سٹائل بنا کر خوشیاں ڈھونڈنا، کانوں میں میوزک کے تارے لگا کر کے خوشیاں ڈھونڈنا، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر کے خوشیاں ڈھونڈنا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے مکان کو آگ لگا کر پھر کوئی آدمی تمنا کرے گا مکان اچھا سجے گا اور روشنیاں چاروں طرف ہوں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ تو ان تمام چیزوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ اپنی زندگی کو بچا سکیں گے، اور جتنا اس میں پھنستے جائیں گے اتنی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ابھی پرسوں ہم کو چند نوجوان لڑکے ملے، وہ رو رہے تھے، کہنے لگا جی اس ڈرگس میں ہم پھنس گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس میں سے نکلنا، نہیں نکل پا رہے ہیں، آپ کوئی تدبیر بتائیں۔ اسی میں ایک لڑکے نے یہ کہا کہ جب مجھے نہیں ملتا ہے کچھ، نہیں ملتا ہے کچھ، تو میں سڑک پر جا کر کے وہ جو بوٹ صاف کرنے والا ہوتا ہے، بوٹ پالش کرنے والا، اس کی ڈبیا اٹھا کر کے بھاگ جاتا ہوں اور کسی پارک میں جا کر کے وہ ڈبیا کے اندر وہ جو چیری پالش کا پاؤڈر وہ ہوتا ہے، پیسٹ ہوتا ہے، وہ پیسٹ کھاتا ہوں۔ اور ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ لگا جب مجھے وہ بھی نہیں ملتا ہے تو بعد میں اپنا پیشاب نکال کر وہی پیتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اسی لیے اپنی جوانی کو ان تمام گندے کاموں سے بچا کر کے پھر مستقبل کے اونچی منزلوں کو سامنے رکھ کر پھر محنت کریں، اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قوی رکھیں گے، آپ کے مستقبل کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر زندگی گزر رہی ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، کان اللہ کی نعمت مگر استعمال ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، آنکھ اللہ کی نعمت استعمال ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، آپ کا میموری سسٹم اللہ کی نعمت اور استعمال ہو رہا ہے کس چیز کو، کس چیز میں؟ دماغ کو کباڑ خانہ بنانے میں۔ اس میں فلم سٹاروں کے کباڑ خانے، کرکٹروں کے کباڑ خانے، فیشنوں کے کباڑ خانے اور گانوں کے کباڑ خانے۔ اس کباڑ خانے کے بعد پھر آپ چاہیں گے ہمارا ذہن جو ہے وہ سکالر ذہن بنے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے ذہن کو کباڑ خانہ نہ بنائیں، اپنی آنکھوں کا غلط یوز نہ کریں، اپنے کانوں کا غلط یوز نہ کریں۔ اور یہ جو جوانی ہے، یہ جوانی چونکہ قیمتی ہے، اس جوانی کو ویسی چیزیں نہ کروائیں کہ اس کے بعد پھر یہ جوانی تباہ ہو جائے گی، تو آپ کا فیوچر اچھا بن سکتا ہے، ورنہ اس جوانی میں اپنے فیوچر کو تباہ کرنے کی ساری چیزیں جمع کریں اور خواب سجائیں گے ہم کچھ بنیں گے۔ ای خیال استو محال استو جنو، کہتے ہیں بلی نے ارادہ کیا سارے مکان کے چوہے محفوظ ہو جانے چاہیے، بلیوں نے میٹنگ کی کہ سارے چوہوں کو بتائیں گے ہم آج کے بعد ہم تمہیں چھڑیں گے نہیں مگر رہو ہمارے سامنے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے نفسیات کے متعلق، انسانوں کے مزاجوں کے متعلق جو گہری نظر تھی وہ تو کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی، اس لیے ہر دور کے مزاج اور حالات کو دیکھتے تھے کہ کس دور میں کیا کیا ہوگا، اسی دور کے مطابق آپ گفتگو فرماتے تھے کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو تم ایسے اپنے آپ کو بچانا۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسے ایسے نظریات لوگوں کے سامنے آئیں گے جو نظریات لوگوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث میں الفاظ ہے یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تم ایسی ایسی تھیوریاں سنو گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ مثلا تھیوری ہے، کیا تھیوری ہے صاحب؟ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، تو پھر مردوں کو بھی مہینے میں مینسز آنے چاہیے، پھر ایک بیٹا بچہ عورت پیدا کرنی چاہیے، دوسرا مرد پیدا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، کبھی مرد جو ہے وہ مردوں کا کام کر کے عورت بھی کرنی چاہیے، نیچر کے خلاف نعرہ لگایا گیا کہ سب مرد اور عورت مساوات، ہرگز نہیں۔ اسلام کہتا ہے مرد اور عورت مساوات نہیں، مرد اور عورت میں عدل قائم کرو۔ اسلام عدل کا اعلان کرتا ہے، مساوات کا نہیں۔ عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے۔ اسلام کہتا ہے ان عورت کے ساتھ عدل یہ ہے اس کے کندھے پر وہ بوجھ ڈالو جو اس کی باڈی کے مطابق ہیں، اور مرد کے ساتھ انصاف یہ ہے اس کے کندھوں پر وہ بوجھ ڈالو جو مرد کے مساوی ہے۔ آج کا نعرہ کیا ہے؟ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ نعرہ چلے گا، اور آگے چل کر کے یہ نعرہ پھیل ہو جائے گا، اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ آگے چل کر یہ نعرہ ختم ہو جائے گا، پھر کوشش کریں گے عورت واپس اپنے گھر میں آ جائے، مگر وہ عورت واپس گھر میں نہیں آئے گی، کیونکہ فیملی سسٹم ختم ہوگا
اور فیملی سسٹم اس لیے ختم ہوگا کیونکہ عورت جب سڑک پر آ گئی وہ کسی کی بیوی نہیں رہے گی. جب کسی کی بیوی نہیں رہے گی وہ کسی کے لیے بچے پیدا نہیں کرے گی. جب کسی کے لیے بچے پیدا نہیں کریں گے آگے انسانوں کی آبادی کا کرائسس پیدا ہوگا. چنانچہ یورپ کے اندر صورتحال بن چکی ہے کہ وہاں نسلیں نہیں بن رہی ہے, وہاں اگلی اولادیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے جب شام کے لوگ یورپ گئے پناہ گزین بن کر اور یورپ کے لوگوں نے ان کو پناہ دی, بہت سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ لگا صاحب یورپ والے پناہ دے رہے ہیں. حالانکہ اس پناہ دینے میں الگ سے کچھ اور مقصد بھی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ لگا صاحب وہاں پاپولیشن کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے, وہاں بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں. فی الحال یہ آگے, اور یہ آگے یہ نہیں تو ان کی نسلیں تو کم سے کم کرسچن بن جائیں گی, اس لیے پناہ دے رہے ہیں. تو نئے نئے نظریات تمہارے سامنے آئیں گے, ان نئے نظریات کی بنا پر تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے آج کے جوانوں کو ایک طرف سے اپنے ذہنوں کو بچا کر کے رکھنا ہے, اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھنا ہے, اور ان خوابوں کو جو خواب وہ دیکھتے ہیں ان خوابوں کو پہلے دیکھنا, ان خوابوں کو تباہ کرنے کے راستے پر تو نہیں چل رہے ہیں, اور پھر محنت کر کے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. ہم کو صرف محنت کرنی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو مجاہدے کریں گے محنت کریں گے ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں. اور صرف تمنائیں کرتے رہو گے, خواب سجاتے رہو گے تو تمہارے صرف خواب پورے ہونے والے نہیں ہیں. وما تشاؤون الا یشاء. والدین اپنی اولادوں کے بارے میں وہ خواب اپنی ذہنوں میں نہ بٹھائیں, اولادیں اپنی رشتوں کے بارے میں وہ خواب ذہنوں میں نہ بٹھائیں, بارے میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوئی, دنیا میں کسی انسان کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بعضوں کو مالدار بنانا ہے, بعضوں کو مڈل کلاس بنانا ہے, بعضوں کو بالکل نچلا درجہ دینا ہے. ان نچلے درجے والوں سے کچھ وہ کام کرانے ہیں جس کے وجہ سے مالداروں کو بھی زندگی آگے چلے گی, اور مالداروں سے کچھ کام وہ کرانے ہیں جس کے ذریعے سے نیچے والوں کے کام, مالدار فیکٹریاں بنائیں گے, ان سے چیزیں بنیں گے, سب کو فائدہ ہوگا. نیچے والے جو ہیں وہ لیبر کلاس کے لوگ وہ محنت کریں گے تو سارے زندگی. اور اگر صحیح پوچھیں گے تو زندگی چلتی ہے لیبر کلاس سے ہی ہے, اور اگر لیبر کلاس دنیا میں ختم ہو جائے تو سارے پھر بھوکے مریں گے, کیونکہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بنیادی ضروریات لیبر کلاس سے ذریعے پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ شانو اس پورے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو زندگی کا راز ہے اور اس میں زندگی گزارنے اور زندگی کو صحیح بنانے کے جو گر بتائے جا رہے ہیں وہ گر سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط, اپنی جوانی کی مکمل حفاظت, گناہوں سے اپنی مکمل دوری, اور جن چیزوں سے ٹینشن پیدا ہوتے ہیں ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو بچانا, خصوصاً میوزک, خصوصاً راتوں کو نیٹ پر رہنا, خصوصاً گندے مناظر دیکھنا, لڑکیوں کے ساتھ تعلقات, ڈرگس استعمال کرنا, اور اسی طرح سے منشیات, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی اور آپ کا فیوچر کامیاب سے کامیاب ہوگا. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم.